تک پہنچا دے۔ جبکہ قرآن کریم نے اعلان کیا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا کہ ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی خبر کوئی میسج آئے تو اس کی تحقیق کرو۔ لیکن ہم لوگ بلا تحقیق اس چیٹنگ اور شیئرنگ میں مبتلا ہو کر اپنے قیمتی اوقات کو بیکار ضائع کرتے ہیں۔ راتوں کو دیر دیر تک سیریل دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ویڈیو آڈیو کلپ سنتے سنتے آدھی رات تہائی رات اور اسی طرح پوری رات گزار دیتے ہیں، اور پھر دن بھر سوتے ہیں، نماز وغیرہ کی کوئی فکر نہیں رہتی، دین سے بیزار ہو جاتے ہیں، تلاوت و اذکار سے بالکل غافل رہتے ہیں، انٹرنیٹ اور موبائل کے ہر وقت غلام بنے رہتے ہیں۔ جب سونے کے لیے جاتے ہیں تب ایک دوسرے کو میسج کرتے ہیں، جب سو کر اٹھتے ہیں تو اسی پر نظر، ہر وقت میسج پڑھنا، اس کا جواب دینا، اس میں مصروف رہنا ایک شیوا بن گیا ہے۔ چنانچہ ڈرائیور اپنی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، راستے میں میسج آتا ہے، اس کو پڑھنے میں اور جواب دینے میں اس کی گاڑی ٹکرا جاتی ہے اور وہ بیچارہ اپنی زندگی واٹس ایپ کے نام کر جاتا ہے۔ نمازی نماز کے لیے جاتے ہیں، ان کے پاکٹ اور جیب میں موجود ان کا موبائل میسج اور کال کی مختلف آوازوں میں بجتا رہتا ہے، جس سے مسجد میں موجود تمام مصلیوں کا خوشی و خصوص غارت ہو جاتا ہے۔ آخر کیا ہو گیا؟ یہ کیا دیوانگی ہے؟ یہ کیا عمر عاشقانہ ہے؟ نہیں نہیں، یہ لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے قیمتی اوقات اور صحت کو بیکار ضائع کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، انہی لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ کی وہ نعمتیں ایسی ہے جس میں بے شمار لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک صحت اور دوسری فرصت۔ جنون اور دیوانگی کا سلسلہ یہی ختم نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی تو انسانوں اور جناتوں میں سے خبیث شیاطین ان کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں۔ کہ لوگ انٹرنیٹ پر وہ سب کچھ دیکھتے ہیں جن کی توقع نہیں کی جا سکتی، جن سے ان کی اخلاق کریمانہ پر داغ ڈالا جاتا ہے، اور یہ لوگ بہیمیت پر اتر آتے ہیں اور جرائم کی ایسی گدر میں پھنس جاتے ہیں جہاں ہوش و حواس تک کھو بیٹھتے ہیں، اور ایسے ایسے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں جن کے تصور سے، جن کے خیال سے انسان یہ شرمسار ہو جاتا ہے۔ بس 7 سال سے محمد کی بچیوں کو بھی اپنی خواہشات کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں، یہی نہیں بلکہ اپنی ماں بہنوں اور بیٹے سے بھی اپنا منہ کالا کرتے ہیں، بلکہ قبروں میں مدفون میت کو بھی نہیں چھوڑتے۔ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، ارشاد خداوندی ہے یہ لوگ جانور ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ مزید برآں جس پر دل کھٹکتا ہے، سینے میں درد کی چنگاریاں ہوتی ہیں، آنکھیں خون کی آنسو بہاتی ہیں، وہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ نے اپنا نشانہ سادہ لوح مسلمان اور موجودہ دور کے علماء کرام کو بنایا، اس لیے کہ مخالفین اسلام اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ اسلام کی اشاعت کے لیے جو سب سے اہم ستون ہے وہ مدارس اور موجودہ وقت کے علماء کرام ہیں، اس لیے انہوں نے اس دور کے علماء کرام کو اپنا نشانہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت میں اپنی امت میں ایسی جماعت کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر خالص نیکیاں لے کر آئے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام نیکیوں کو زلے کی طرح بکھیر کر ختم کر دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بتا دیجئے، ہمیں ان لوگوں کے اوصاف سے باخبر کر دیجئے تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ تمہارے بھائی اور تم ہی میں سے ہوں گے، راتوں کو اسی طرح عبادت کریں گے جس طرح تم عبادت کرتے ہو، لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جو تنہائیوں میں رہیں
اللہ کی حدود کا خیال نہیں کریں گے۔ اس لیے مسلم نوجوانوں ہوش کے ناخن لو اور اپنے آپ کو اس طرح کی گندی فلمیں، غیر اخلاقی سیریل دیکھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تم خدا سے بچ نہیں سکتے، وہ ہر آن تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، تمہارے دل میں جو بھی خیالات آتے ہیں اس سے بھی وہ بخوبی واقف ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے دو فرشتے ہر وقت تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تمہارے ہر قول و عمل کا ریکارڈ جاری ہے۔ اس لیے توبہ کرو اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ میرا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ انٹرنیٹ کا استعمال ناجائز ہے، بلکہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انٹرنیٹ کو لوگوں کے درمیان اسلامی تعلیمات اور اسلامی اخلاق کو فروغ دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اس کے ذریعے لوگوں کو ہر قسم کے شرور و فتن سے آگاہ کرے۔ ٹھیک اسی طرح دنیاوی ضرورتیں جس میں انٹرنیٹ کا استعمال مفید اور سود مند ہے، اس سے فائدہ حاصل کرے۔ بس ہمیں انٹرنیٹ اور موبائل کے ایسے غلط استعمال سے پرہیز کرنا ہے جس کا انجام دنیاوی اور اخروی ہلاکت ہے۔ بس اسی پر اکتفا کرتے ہوئے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ماشاءاللہ مولانا بڑے ہوئے درد کے ساتھ ہمارے معاشرے